بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاری وللمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہ حدیث ہے. آج پہلے یہ چیز سمجھو کہ کل جو ایک چیز رہ گئی تھی کہ پہلی حدیث میں آیا تھا، اس سے ما قبل والی حدیث میں آیا تھا فَأَفْضَلُهَا الْقَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ. سب سے افضل شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی سب سے اعلیٰ شاخ بھی لائے اور ادنا شاخ بھی لائے. تو اعلیٰ اور ادنا دونوں کو جمع کر کر اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ باقی رہ گئی ہے اس کے درمیان کی شاخیں، جو باقی شاخیں ہیں وہ اس کے درمیان کی شاخیں ہیں. تو جب سب سے چھوٹی پر عمل کرنا ہے تو یہ سمجھو کہ تمام شاخوں پر عمل کرنا ہے وہ چیز. پھر آج یہ سمجھو کہ عبداللہ بن عمر، یہاں پر عمر آیا ہے. عمر کے بارے میں قاعدہ سنو. عمر کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے واو لکھی جاتی ہے، کتب بالواو، کہ جب بھی آپ کو ملے گا تو واو کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا. اور یہ کیوں لکھی جاتی ہے؟ لتمیز بین عمر، تاکہ عمر اور عمر کے درمیان جو ہے تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے، دونوں کو معلوم ہو جائے. ورنہ پڑھنے والا یہ خیال کرے گا کہ عمر ہے یا عمر ہے اگر واو نہ لکھا ہو. اس کے بعد جو ہے واو لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے واو لکھ دیتے ہیں تاکہ عمر اور عمر کے درمیان میں فرق ہو جائے. ایک چیز تو یہ ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اپنے والد سے پہلے ایمان لے آئے تھے، والد سے پہلے ایمان لے آئے تھے. اور یہ وکان عزیز العلم وکثیر الاجتہاد فی العبادات، یعنی خوب اچھے عالم تھے اور خوب عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک ان کا وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اپنے والد سے جو ہے 11 یا 12 یا 13 سال جو ہے ان کے والد جو ہے بڑے ہیں اور یہ 11 12 13 سال جو ہے چھوٹے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ 11 12 سال میں بھی جو ہے انسان جو ہے بالغ ہو جاتا ہے، یہ چیز پتہ ہے. اور یہ فاتح مصر بھی ہے. اور پھر یہ توفیہ بمکہ، یا تو ان کی وفات جو ہے مکہ میں ہوئی ہے یا طائف میں ہوئی ہے یا پھر جو ہے مصر میں ہوئی ہے یہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی احادیث جو ہے مجھ سے زیادہ تھی، ان کی حدیثیں جو ہے وہ مجھ سے زیادہ تھی. اور ان کی حدیثیں کیوں زیادہ تھی؟ وہ اس وجہ سے زیادہ تھی کہ حضرت جو ہے ساری احادیثوں کو لکھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کی اجازت بھی دی تھی، اس وجہ سے ان کی حدیثیں زیادہ تھی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہے. تو اب یہاں اسی جملے کی تشریح سنو. ایک چیز تھوڑی سی مختصر یہ سمجھو پہلے یہاں پر کہ ہمارا پڑھنے کا انداز کیا ہے. ہمارا پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ ہم جو ہے پہلے لفظ سے جو ہے تشریح کرتے ہوئے جاتے ہیں. ماں بعد جو الفاظ آئیں گے تو بعد میں تشریح ہوگی، جو ماں قبل ہوں گے تو قبل میں تشریح ہوگی. یعنی ترتیب کے ساتھ تشریح کرتے ہیں ہم جو ہے ترتیب کے ساتھ تشریح کرتے ہیں. جیسے المسلم، تو المسلم سے مراد کون مسلمان ہے؟ تو یہاں پر المسلم سے مراد جو ہے کامل مسلم ہے، کامل مسلم ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے جو ہے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہے، دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہے. پھر یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا یعنی مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے. عورتوں کا یہاں پر ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟
تو اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ عورتیں جو ہے طبعاً اسی کے اندر داخل ہیں، عورتیں جو ہے طبعاً اسی کے اندر داخل ہو جائے گی۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ وہ یا تو مردوں کے تابع ہو کر یا تقریباً جو ہے مسلمان اور وہ سب شامل ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے ذمے بھی شامل ہے۔ مولانا قالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ذمے بھی ہوں گے۔ یہ ہو گئی۔ پھر دوسری چیز یہ سمجھو، من لسانہ و یدہ، یہاں پر جو ہے زبان کو مقدم کیا ہے اور ہاتھ کو مؤخر کیا ہے، اور ان دونوں کی تخصیص کی وجہ کیا ہے، یعنی انہی دونوں کو کیوں لائے ہیں احادیث میں، اور چیزیں کیوں نہیں لائے؟ زبان لائے ہیں اور ہاتھ لائے ہیں، آنکھیں کیوں نہیں لائے ہیں، لاتے کیوں نہیں لائے ہیں، ٹھیک، پاؤں وغیرہ کیوں نہیں لائے، تو ہاتھ کو کیوں لائے؟ تو اس لیے کہ ان دونوں سے ہی انسان جو ہے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، یہی آلات جو ہے سب سے زیادہ تکلیف دینے میں استعمال کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان دونوں کو مقدم کیا ہے۔ پھر زبان کو مقدم کیوں کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے مقدم کیا ہے کہ اس سے جو ہے تکلیف پہنچانا بڑا آسان ہے، اس سے تکلیف پہنچانا بڑا آسان ہے۔ اور زبان سے مراد جو ہے من لسانہ، اس سے مراد جو ہے شتم بھی ہے، گالی گلوچ کرنا۔ اگر کوئی شخص جو ہے گالی گلوچ کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہوگا۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی آدمی بہتان باندھتا ہے تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہوگا، اسی طریقے سے لعن طعن کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہوگا، اگر غیبت کرتا ہے تو وہ شخص بھی اسی کے اندر داخل ہوگا۔ اور ید سے مراد ضرب، مارنا، کوئی شخص کسی کو تماچا مارے تو وہ بھی اسی کے اندر آئے گا، قتل کر دے تو وہ بھی اسی کے اندر آئے گا۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے ناحق کوئی چیز لکھے تو وہ بھی اسی کے اندر آئے گا، ید کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے کنیا بالید ان سائر الجوارح، تو اس سے مراد تمام جوارح ہیں ہاتھ سے۔ اسی طریقے سے زبان سے بھی جو آلات استعمال ہو سکتے ہیں وہ ساری جوارح ہیں۔ تو زبان کو مقدم اس وجہ سے کیا ہے کہ زبان سے تکلیف دینا جو ہے بڑا آسان ہے، زبان سے تکلیف دینا بڑا آسان ہے، لوگوں کو چٹکیوں میں تکلیف دے سکتے ہیں۔ اور میں نے بھی بتلایا کہ اس سے مراد گالی گلوچ کرنا، بس کوئی بات ہو جائے گالی گلوچ کرنی شروع کر دو، گالی گلوچ کرنی شروع کر دو، بڑا آسان ہے گالی گلوچ دینا۔ اور عورتیں تو اللہ اللہ کہ کچھ بات ہو جائے پھر دیکھو کیسے کیسے گالی گلوچ دیتی ہے، یہ چیز ہو گئی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے زبان سے زندہ اور مردہ دونوں کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ ہاتھ تو یہ ہے کہ صرف زندہ کو تکلیف دے گا، لیکن یہ ایسی ہے کہ زندہ اور مردہ دونوں کے بارے میں بکواسات کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو انتقال ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا دیا ہے، ہمیں کیا دیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سارا جو ہے بڈھا ہی لے گیا، سارا جو ہے بڈھا ہی لے گیا، ایسے ایسے بکواسات کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے تکلیف عام ہے، اس سے جو ہے تکلیف عام ہے، اور ہاتھ سے مراد یہ ہے۔ اب ایک چیز سمجھو یہاں پر، یعنی اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس سے سمجھ میں آ جائے گی، ویسے تو بتلا چکا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ المسلم، تو بھئی میں تو جو ہے آنکھ سے اشارے کر رہا ہوں، میں تو آنکھ سے اشارے کر رہا ہوں، تو میں اس حدیث کے اندر داخل نہیں۔ جیسے کہ آج کل جو ہے لڑکے معاملہ کرتے ہیں کہ لڑکی جو ہے ادھر چھت پر کھڑی ہو جاتی ہے اور لڑکا جو ہے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہیں سے اشارے چلتے رہتے ہیں، کانٹیکٹ جو ہے وہیں سے لگا رہتا ہے۔ تو وہ کہے ان سے کہے کہ بھائی آپ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کامل مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کوئی شخص جو ہے یہ حدیث پڑھے کہ بھائی آپ تو دوسرے کو تکلیف پہنچا، تو فرمایا کہ میں کہاں تکلیف پہنچا رہا ہوں، حدیث میں تو جو ہے زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے، تو میں دونوں ہی نہیں چلا، میں تو آنکھیں چلا رہا ہوں۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے یہ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر نیست، کہ عاشق اور معشوق کے درمیان میں کچھ ایسے اشارات ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کرامن کاتبین جو فرشتے ہوتے ہیں تو انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کیا بات چل رہی ہے، کیا بات نہیں ہو رہی۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے شعر جو ہے دونوں جگہ پر محمول ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب محمول کرو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو محمول کرو گے تو یہ اعلیٰ شعر ہے، اور اگر یہ دنیا پر بھی محمول ہو سکتا ہے تو دونوں جگہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہوگی، اور پھر جو ہے
ید سے مراد جو ہے میں نے بھی بتلایا کہ تمام چیزیں ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کو، کسی بھی شخص کو جو ہے، کسی غریب غربا کو جو ہے لات سے مارے، اب آپ اس کے سامنے حدیث کرے کہ آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ کہے کہ بھائی حدیث میں تو جو ہے ہاتھ کا ذکر ہے، میں ہاتھ سے کہاں مار رہا ہوں، میں تو لات سے مار رہا ہوں، میں تو لات سے مار رہا ہوں، تو لات سے مارنے پر یہ وعید نہیں ہے۔ اگر کوئی تو اس میں ساری چیزیں آ جائے گی، اس کے حدیث کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں آئے گی، لات سے مارنا بھی اور وہ بھی، اس لیے کہ تکلیف جو ہے انسان اور ان دونوں کو خاص اس وجہ سے کیا ہے کہ ان دونوں کے ذریعے جو ہے تکلیف دی جاتی ہے عام طور سے، اور ہاتھ جو ہے یہ سلطان ہے، ہاتھ جو ہے تکلیف دینے میں اور اچھائی کرنے میں سلطان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خود فرماتے ہیں بما کسبت ایدیہم، جو تمہارے سامنے آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ پھر والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یہاں پر ایک چیز سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تنبیہ دونوں گروپ کو کی ہے۔ دونوں گروپ کون کون؟ ایک تو وہ ہے جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، ایک وہ ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ان کے لیے بھی تنبیہ ہے اس حدیث میں، اور جنہوں نے نہیں کی ہے ان کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ اب وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو ان کے لیے فرمایا کہ آپ جو ہے مایوس مت ہو، آپ لوگ جو ہے مایوس مت ہونا، کیونکہ ہجرت کی ایک قسم جو ہے اب بھی باقی ہے، اور وہ ہجرت کی کون سی قسم باقی ہے؟ کون سی؟ وہ یہ قسم باقی ہے کہ آپ گناہوں کو ترک کر دیں، آپ گناہوں کو ترک کر دیں، یہ جو ہے ہجرت کی ایک قسم اب بھی باقی ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اس میں تسلی ہو گئی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان لوگوں کے لیے تسلی ہو گئی۔ اور پھر دوسری چیز یہ سمجھو کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تو ان کو فرمایا کہ ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، گناہوں سے رک جائے، تو فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے اور آپ لوگ اپنی اس ہجرت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ گناہوں کو ترک کر رکھنا، تکبر اور فخر اور ریا ان تمام چیزوں سے جو ہے دور رہنا، تو یہ چیز فرمائی۔ اور پھر من حجر ای ترک، یعنی چھوڑ دے ما نہی اللہ عنہ، ما ورد فی الکتاب والسنہ، ما ورد فی الکتاب والحدیث، جو کہ کتاب اللہ کے اندر گناہ وارد ہوئے ہیں اور حدیث کے اندر وارد ہوئے ان کو ترک کر دے۔ پھر یہ ہے کہ یہ عام ہے، اس سے مراد جو ہے عام ہے، عام سے کیا؟ ما نہی اللہ عنہ، بس جس بھی چیز سے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رکنا، یہی اصل ہجرت ہے۔ ہذا لفظ البخاری، یہ جو ہے بخاری کے الفاظ ہیں۔ وللمسلم قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، کہ سب سے بہتر مسلمان، اچھا مسلمان کون ہے؟ تو فرمایا من سلم المسلم من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ بھئی یہاں پر ایک چیز سمجھو کہ یہاں پر ایون لائے ہیں، یعنی ایو افراد الجنس یا ایو قسم النوعی، یعنی اس افراد جو ہے یعنی اس کے جو افراد ہیں، مسلمان کے جو افراد ہیں سب سے بہتر وہ ہے، اور اس قسم کی نوع کے مسلمان جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ، اور ایون جو ہے متعدد کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی بخاری شریف میں ای الاسلام خیر، یعنی سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، تو یہاں پر یہ ہوگا ای اصحاب الاسلامی یا ای خصال الاسلامی، یعنی اسلام کی کون سی خصلتیں جو ہے سب سے بہتر ہے، یہاں پر یہ چیز ہوگی۔ پھر ایک ہوتا ہے خیر، ایک ہوتا ہے افعل التفضیل، یعنی افعل، تو خیر میں اور افعل التفضیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ افعل جو ہوتا ہے یہ کمیت کے بارے میں آتا ہے، اور خیر جو ہے کیفیت کے بارے میں آتا ہے، کہ ثواب کی کمی اور زیادتی کو بتلاتا ہے، اور وہ جو ہے تعداد کی کمی اور زیادتی کو بتلاتا ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ پھر جو ہے خیر کے بارے میں بھی ہو گیا ہے۔ جب خیر کے بارے میں ہو گیا ہے، اب یہ چیز سمجھو، یہاں سے اس حدیث میں جو ہے مسلمان کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو ہے مسلمان کا ذکر ہے،
ایمان کا ذکر نہیں، اور کتاب چل رہی ہے کتاب الایمان، یہاں پر کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان۔ تو اس حدیث کی تطبیق کیسے ہوگی؟ فَكَيْفَ التَّطْبِيقُ بِهَذَا الْبَابِ، تو اس باب کے ساتھ کیسے تطبیق دی جائے گی، کیا تطبیق ہوگی؟ تو اس کی تطبیق یہ ہوگی کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں بھی اور دوسرے محدثین کے بارے میں کہ اسلام، ایمان، تقوی، دین، ہدایت، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے محدثین کے نزدیک جو ہے مترادف ہے، یعنی ایک ہی ہے۔ ہمارے نزدیک بھائی ایک نہیں ہے، احناف کے نزدیک جو ہے ایک نہیں ہے، بلکہ ان محدثین کے نزدیک ایک ہے۔ تو جو مسلمان کا ذکر آ گیا، ثبوت الاسلام یا ثبوت المسلم یستلزم ثبوت الایمان، کی ہے ایمان کے ثبوت کو لازم ہوتا ہے، یہ چیز ہو گئی۔ پھر اس سے مراد اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ بہت سے حضرات جو ہے اللہ کے حقوق کو تو ادا کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر بننے کے لیے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اللہ کے حقوق کا ذکر نہیں کیا ہے، یہاں پر جو ہے اللہ کے حقوق کا جو ہے ذکر نہیں کیا ہے بلکہ بندوں ہی کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھائی جب کوئی شخص بندوں کے حقوق کو جان گیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کے حقوق تو بدرجہ اولا جو ہے اس پر ہے۔ پھر ایک یہ ہے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلام نام ہے سلامتی کا، اسلام نام ہے سلامتی کا۔ تو جو شخص دوسروں کو بچائے تکلیف دینے سے، حقیقی مسلمان وہی، حقیقی مسلمان وہی، حقیقی مسلمان وہی ہے۔ بے غیبت کے ذریعے، خیانت کے ذریعے یا کسی دوسری چیز کے ذریعے تو انسان کو بچے رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھو کہ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی کامل کا لفظ لوگ جو ہے نکالتے ہیں، لیکن جس وقت میں آپ بیان کرو تو کہو کہ وہ مسلمان ہی نہیں، تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، یعنی یہ جو اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے، کبھی وصف پایا جا رہا ہے، تو یہاں پر تنزیل الناقص یعنی ناقص مسلمان تو ہے وہ، لیکن بمنزلۃ المعدوم اس کو یہ کر دو کہ گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ قواعد کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے وہ مسلمان ہیں، لیکن جب یہ حدیث عوام میں بیان کرو تو کہو کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ہے تحدید کے اوپر، تاکہ لوگ جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے، ڈرے کہ بھائی وہ مسلمان کی کیٹیگری سے باہر جا چکے ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی کہ بھائی اس سے مراد جو ہے وہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کامل وغیرہ کا جو لفظ نکالتے ہیں تو عوام میں بالکل نہ نکالو گے، تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم کے قاعدے کے تحت جو ہے اس کو یہ کہو کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی چیز یہ سمجھو، کہیں پر ای الاسلام خیر، پھر کہیں پر فرمایا ای الاسلام، کہیں پر فرمایا ای الناس، پھر کہیں پر فرمایا ای المسلم، مختلف جوابات ہے ایون کے ذریعے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مختلف جو ہے ان کو یہ مختلف سوال ہے ایون کے ذریعے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیے۔ تو یہ مختلف جوابات کیوں دیے؟ تو اس وجہ سے دیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے اندر جس کمی کو پایا اسی کی طرف اشارہ کیا۔ مثلا کوئی شخص جو ہے کنجوس تھا، کسی کو کچھ نہیں دیا کرتا تھا، تو اس کے اندر یہ فعل پایا تو فرمایا تطعم الطعام، سب سے بہتر اسلام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کوئی جو ہے سلام نہیں کیا کرتا تھا تو اس کو فرمایا سب سے بہتر اسلام یہ ہے کہ آپ سلام کرو۔ بس جیسا شخص دیکھا ایسا ہی جواب دے دیا۔ یہ چیزیں ہیں۔